کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. پوری کائنات والے منگتے ہیں اور داتا عرش پہ ہے. داتا کہاں ہے؟ لاہور میں داتا. لاہور تیرا داتا اے بھی شرک دیے حد. کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے. داتا تو عرش پہ ہے اور جو زمین میں دفن ہو گیا یہ منگتا ہے داتا. علی فرماتے ہیں بندہ جب امید لگائے کس سے؟ ربہ، اپنے رب سے امید لگائے. ہماری امیدیں قبروں کے دھون سے، ہماری امیدیں پیر کی دیگ پکی ہوئی بچی ہوئی راکھ سے، اس کے چھوڑے ہوئے ٹکڑوں کے چورن سے. ارے ان چیزوں سے بھی کبھی کچھ ہوتا ہے. اگر عقیدے میں شرک ہے تم جو مرضی عمل کرتے رہ جاؤ، جس سے مرضی ناطے جوڑتے رہ جاؤ، تمہارے ان امیدوں نے برابر نہیں ہونا. اہل ایمان ہر مسئلے میں تکلیف ہو، دکھ ہو، غم ہو، ہر حالت میں کس سے امید لگاتے ہیں؟ کیونکہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح رکوع، سجدہ، قیام یہ عبادت ہے، یہ حق ہے کس کا؟ 14 اگست والے دن پرچم کشائی ہو، پاکستان کا پرچم کھلے اور سارے سلوٹ مار کے اس کو قیام کرتے ہیں. پاک سرزمین کا ترانہ گایا جاتا ہے. ہم خود سکولوں میں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تو سارے گھوم بھی رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جو ہی پاک سرزمین ہوا سب اٹینشن. ماسٹر بھی چیک کر رہا ہے کون سا بچہ شرارت کرتا ہے، اس کو بعد میں پوچھوں گا. اب ترانے کے ٹائم پہ کوئی نہیں ہلے گا. قوموا للہ قانتین، یہ قیام حق ہے اللہ کا. اللہ کے علاوہ نہ کسی پرچم کے لیے قیام ہو سکتا ہے، نہ بابے کے لیے قیام ہو سکتا ہے. استاد کلاس میں آتا ہے، کلاس 10، کلاس سٹ. استاد کھڑا ہے، کلاس کھڑی ہے، استاد بیٹھ گیا، کلاس بیٹھ گئی. یہ قیام عبادت ہے. اٹینشن، کھڑے ہونا، اپنی سیٹ پہ کھڑے ہونا، وہ ترانہ گایا جائے یا پرچم کشائی کی جائے. مومن جب بھی کھڑا ہوتا ہے قیام کرتا ہے تو کس کے لیے؟ کوئی آئے مہمان اس کو آگے بڑھ کر گلے لگاؤ، اس کا احترام کرو، اس کا استقبال کرو. لیکن اس طرح کا قیام کہ اب شاہ صاحب اندر داخل ہو گئے ہیں. لاہور میں ایک جگہ میرا پروگرام تھا، مجھے ساتھیوں نے بتایا ایک اللہ نے ایک آدمی کو دین پہ چڑھایا، توحید پہ آیا. وہ کہنے لگا ہمارے پیر صاحب ہمارے جب گھر آتے 1 ہفتہ سال میں 1 مرتبہ آ کر رہتے. شاہ صاحب جتنے عرصہ وہ رہتے ہمیں اپنی چارپائی پہ سونے کی اجازت. ہم سارے زمین پہ، میرا ابا اماں بوڑھے جوان بچے فرش پہ سوتے، وہ سید صاحب چارپائی پہ سوتے. اسی طرح رکوع عبادت ہے. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ رکوع کس کے لیے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے. اور پیر صاحب کے پاؤں چھونے کے لیے، اس کے قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے یہ رکوع کرنا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا ہے. سجدہ عبادت ہے. واسجد واقترب، کر سجدہ اور قریب ہو اللہ کے. اگر اللہ کے علاوہ یہ سجدہ قبروں پہ کیا جائے، یہ سجدہ پیروں کو کیا جائے. احمد رضا خاں بریلوی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں سید زادہ بیٹھا ہوا، اس کا پیر گزرا گھوڑے پہ سوار. یمنی سید زادہ اٹھا، پیر کے گھٹنے پہ پیار کیا. پیر کہتا اور نیچے پیار کر. اس نے پیر کے پاؤں پہ پیار کیا. اس نے کہا اور نیچے پیار کر. اس نے کہا پیر کے گھوڑے کے قدموں پہ پیار کیا. کہا اور نیچے پیار کر. اس نے پیر کے سامنے سجدہ کر کے زمین پہ پیار کیا. لوگوں نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ سید زادے نے ایک غیر سید کو اتنا پیار کیا، گھٹنوں پہ، پاؤں پہ، گھوڑے کے پاؤں پہ، زمین پہ. وہ کہنے لگا تمہیں کیا پتا میرے پیر نے ان 4 بوسوں کے اندر مجھے کائنات ساری منکشف کر دی. قبر، جنت، دوزخ، دنیا جو کچھ ہے میرے لیے پلیٹ میں ہوگی. یہ سجدہ خالص عبادت ہے اللہ کی. نہ قبر پہ ہو سکتا ہے، نہ ڈیری پہ ہو سکتا ہے، نہ حسین کے گھوڑے کے لیے ہو سکتا ہے. یہ سجدہ جب بھی ہوگا کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے. فصل لربک وانحر، یہ نماز ہے. یہ نماز عبادت ہے اللہ کی.
اگر اسی طرح سجدے قبروں پہ ہوتے رہے، یاد کر لو رب محمد کی قسم کڑوی بات ہے، لیکن یاد کر لو، پلے سے باندھ لو، جب تک کلمہ پڑھنے والے لوگ، اہل ایمان ہونے کے دعوے دار لوگ قبروں کی پوجا کرتے رہیں گے، قبروں پہ سجدے ہوتے رہیں گے، یاد کر لو اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا رہے گا۔ کبھی عزت نہیں مل سکتی، کبھی دنیا کے اندر مقام نہیں بن سکتا اس قوم کا جو اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتی رہے۔ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، عبادت خالص اس کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے رسول نے آ کر ایک ہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، عبادت خالص اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اس کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے انکار کر دو اس کا۔ پکارنا عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکارنا ہی تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادت۔ اللہ کو پکارا جائے، یا اللہ مدد، یہ اللہ کی عبادت ہے، یا اللہ رحم فرما، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، حق باؤ تک باؤ یاری اڑیا پار لائیں۔ اور کہتے کیا ہیں، یہ وہابی بڑے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور ان سے بڑے گستاخ کون ہیں؟ خود کشتی میں بیٹھے ہیں اور پیر بہاول حق سے کہہ رہے ہیں تو تھلے کھلو کے مزدورہ تیرا تکالا، خود اوپر بیٹھے ہیں پیروں سے دھکا لگوا رہے ہیں۔ تو گستاخ کون ہوئے پیروں کے؟ کہتے ہمیں ہیں کہ یہ وہابی پیروں کے گستاخ۔ تم کشتی میں بیٹھ کر کہتے ہو حق باؤ تاک باؤ پچھولا تکا، تو اینو مزدور رکھے ہیں۔ پکارنا اللہ کو، اللہ کی عبادت، پکارنا رسول کو، علی کو، پیر کو، فقیر کو، یہ ان کی عبادت ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم سنیے، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، تم جن کو پکارتے ہو مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، غوث اعظم سمجھ کے، بڑی سرکار سمجھ کے، مالک کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کے قبضے میں کھجور کی گٹھلی کا جو دھاگا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کسی چیز کے مالک، ارے ولایت ملتی ہی اس کو ہے جو محمد کریم کی اتباع کرتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لختے جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ جو لینا ہے دنیا کے مال میں سے اٹھا کر لے جا، اعملی اعملی یا بنتی، بیٹی عمل کرنا، پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا۔ تم جن کو اللہ عز و جل کے علاوہ پکارتے ہو، یہاں علاوہ سے مراد اللہ کو بھی پکارا جائے۔ مسجدوں میں دیکھا ہوگا یا اللہ، یا رسول اللہ، بڑا سارا یا علی، یا اللہ کو قطعاً چھوڑ کر صرف ان کو پکارا جائے، یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کے جو بھی ایسا عمل کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سنو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے رہو، جتنی مرضی چیخیں لگا لو، جتنے مرضی رونے رو لو، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، مالک کا اعلان ہے یہ تمہاری پکار سننے کے قابل، اور اگر یہ سننے کے قابل ہوتے تو ان کے پچھلے ان کو قبروں میں دفن، ارے کسی پر غشی ہو جائے، قومے میں چلا جائے، بولنا بھی چھوڑ دے، سننا بھی چھوڑ دے، صرف اس کا دل دھڑکتا رہے، اس کا بیٹا اس کو دفن کرنے دے گا؟ پتہ نہیں جی کب ٹھیک ہو جائے۔ یہ تمہارے عجیب مردے ہیں جو باتیں بھی کرتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، اور تم عجیب گستاخ ہو، زندوں کو دفناتے ہو۔ مالک کہتا ہے ان کو پکارتے رہو، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ آیتیں سننے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑے گستاخ نے یہ وہ آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں جو بتوں کے بارے میں اتری تھی۔ سنا یہ اشکال نہیں سنا، یہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں قرآن حکیم میں سے، ہمارے اولیاء پہ فٹ کرتے ہیں جو اصل میں اتری کن کے بارے میں تھی؟ بتوں کے بارے میں۔ ہم تو بتوں کو نہیں پکارتے، ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو تم پکارتے ہو قیامت کے دن تمہارے شرک کا یہ انکار کر دیں گے، تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے،
تو بتاؤ قیامت کے دن بتوں کو اٹھایا جائے گا؟